بھائی اگر اخلاق نہیں ہے تو پوچھیں مفتیان فیصل آباد سے، آپ کی عبادات کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ صرف گالیوں کی وجہ سے نمازی جہنم رسید ہوں گے، معاملات میں خرد برد کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے الٹے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ فیکٹری میں چوری، دکان سے چوری، معصوم بچیوں کو حرام کھلاتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جہنم کا ذریعہ ہیں، نیک اعمال برباد۔ تو آخر میں آپ کو 2 وظیفے بتا دیتا ہوں، یہ آپ لازمی پڑھتے رہا کریں۔ وار کا وقت ہے۔ چھوڑ کے دین چھوڑ کے ٹوپی والا، داڑھی والا، مسجد والا، مدرسے والا، یہ نمونے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کردار ایک بڑا اثر چھوڑتا ہے معاشرے میں۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی بڑی لج رکھنی چاہیے، یہ جملہ توجہ سے سننا کہ بھئی میں نے داڑھی رکھی ہے، ٹوپی رکھی ہے، میں مسجد میں آتا جاتا ہوں، میری وجہ سے مسلک بدنام نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے دین بدنام نہیں ہونا چاہیے، دیندار طبقہ بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احساس بڑا ختم ہو گیا۔ ہم نے مارکیٹوں میں دائیں بائیں خاندانوں میں دیکھا ہے، مائنڈ نہ کرنا، 90% جو بد زبانی، بد کرداری ایک بے دین بندے کی ہوتی ہے نا، وہی لب و لہجہ سٹائل ایک مذہبی بندے کا بھی ہوتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں 5 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک کامیاب ترین مذہبی انسان بننا چاہتے ہیں اور حقیقی سکون چاہتے ہیں، قبولیت چاہتے ہیں، تو نماز، روزے، ٹوپی، داڑھی، مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ نے ساری زندگی ان 5 چیزوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات توجہ سے سن لیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ مذہبی طبقے میں یہ جو دل کی کیڑ ہے نا، کیڑ، یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 2 سال پہلے کسی عزیز سے، کسی جماعتی سے، کسی دوست سے کوئی کمی ہوئی، غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، بھئی ہوئی، تو یہ کہاں کا مذہب ہے، کہاں کی دینداری ہے کہ 10 سال، 5 سال، 2 سال گزرنے کے بعد بھی دل میں میل ہی میل ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے، کیڑ ہی کیڑ ہے۔ آپ خاندانی معاملات میں دیکھ لیں کہ عجیب ہے، دل کی سختی کے معاملے، کڑ کے معاملے۔ اب جماعتی مذہبی تنظیمی زندگی میں دیکھ لیں کہ کیسے دل میں کڑ ہے، بغض ہے۔ یاد رکھیے بھائی، جس کے ہاں مذہب ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، نماز جس کے اندر اتری ہوتی ہے نا، وہ دل کا بڑا نہاتا دھوتا اور پاک صاف انسان ہوتا ہے۔ مائنڈ نہ کرنا، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے، ہر بندہ استقبال رمضان کے موضوع اپنے اپنے مزاج کے مطابق بیان کرتا ہے۔ تو میں آپ کے گوش گزار کروں گا جی، 100 میں سے 70 نمبر آپ کے پورے ہیں، باقی یہ جو 30-35 نمبر ہیں نا اخلاقیات، معاملات کے، اس پہ بڑی کڑی نظر رکھیں۔ شیطان بڑا خناس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹا میری طرف دیکھ کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو شیطان نے آپ کا کھاتا اور آپ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ ہوئے ہوئے ہوئے،
اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں تو آپ جیسا بھولا انسان کوئی نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، یہ دائیں سے حملہ کرتا ہے، بائیں سے حملہ کرتا ہے، آگے سے حملہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے داڑھی والے نو قابو کیویں کرنا ہے، اینو مسیتڑ نو قابو کیویں کرنا ہے، اینو دیندار نو قابو کیویں کرنا ہے، تو پھر دل کو گندا کر دیتا ہے، میلا کر دیتا ہے۔ تو میں اب دوسری بات شروع کرنے لگا ہوں، صرف میں نے آپ کو اجمالی طور پہ بتا دیا ہے۔ اگر دل میں کڑ ہے، غلاظت ہے، سختی ہے، پلیدی ہے، تو یہ ہماری عبادات کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ نبی علیہ السلام کی درجنوں حدیث کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا پسندیدہ اور کائنات کا بہترین انسان وہ ہے جس کا دل پاک اور صاف ہے۔ غلطی ہوئی، سرزنش کی، بات کی، دل صاف، تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے جانا ہے۔ تو ہم نے دیکھا جی اگر کسی چاچے بابے مامے کے ساتھ کوئی تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو ہم ساری زندگی اس کو گھر میں نہیں آنے دیتے، کسی مولانا صاحب کے ساتھ ہو جائے تو ہم اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عجیب دلوں کی کیفیت ہو گئی ہے۔ بھئی اگر دل پہ عبادت نے اثر نہیں کیا تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ آمین کہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے، تو نے ہمیں مسجد والا بنایا ہے، مدرسے والا بنایا ہے، سنت حدیث والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نقی القلب، صاف ستھرا اللہ تعالیٰ روشن دل عطا فرما دے۔ دوسری بات توجہ سے سن لیں، مذہبی طبقے میں تڑے بازی بہت آ گئی، اینی تڑے بازی، اینی تنظیم پرستی، اینی حزبیت، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہل۔ جس بندے کے اندر ایمان کی رتی بھی ہو نا، تقوی کا ایک قطرہ بھی موجود ہو نا، وہ اس قدر دھڑے باز نہیں ہوتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے، رسول پاک علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جو بندہ ہم عقیدہ ہو، ہم مسلک ہو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ سنت ہو، دیندار بندہ ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے۔ تو یہ جو دھڑے بازی ہے نا، میں نے دیکھا کہ جو بندہ اپنے دھڑے کا نہیں ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، صاحب تقوی ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ چاہے درجہ صدیقیت پر بھی فائز ہونا، میری طرف دیکھنا، ہم تعصب سے باز نہیں آتے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو میں نے آپ کو دوسری بات یہ کہنی ہے کہ بھائی ہم تعداد میں پہلے ہی بڑے تھوڑے ہیں، بیٹا توجہ رکھنا، چند باتیں رہ گئی۔ یہ نسور ہے، یہ بے برکتی ہے جو ہمارے دامن کو جس نے آلودہ کیا ہوا ہے۔ اور بھائی ہم تو تعداد میں پہلے ہی بڑے تھوڑے ہیں، کتنے ہیں سچے کھرے مسلک والے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے۔ میں فیس بک زیادہ نہیں دیکھتا، یوٹیوب نہیں دیکھتا، سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے دور رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں الحمدللہ، لیکن اگر گاہے گاہے کوئی نظر پڑ جائے تو مذہبی لوگوں کی شرارتیں دیکھ کر اللہ کی قسم شرم کے مارے گردن جھک جاتی ہے۔ اتنی دھڑے بازی، استغفر اللہ، اتنی دھڑے بازی۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نبی علیہ السلام کو کئی حکم دیے ہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جس بندے کے اندر توحید ہے، جس بندے کے اندر سنت ہے، میرے نبی اپنے بازو اس کے سامنے بچھا کے رکھو۔ اور ایک جگہ فرمایا جن بندوں کے اندر توحید ہے، سنت ہے، تقوی ہے، اگر آپ نے ان کو اگنور کیا، ان کو دھتکارا، یہ آیت کا ترجمہ ہے، تو میں نبوت چھین لوں گا اور ظالموں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ جو تڑے باز بندہ ہے نا، یہ ظالم ترین انسان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم جو ہمارے ہم عقیدہ بھائی ہیں، جن کے بھائی عقیدے توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، دین والے ہیں، مسجد والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا تیسری بات ہے کہ یہ بھی بڑی خرابی ہے بھائی، اگر میں باتیں آپ کو نہیں نہ بتاتا تو میں خود کو مجرم سمجھتا ہوں۔ یہ مذہبی طبقے کا روگ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دل بڑے سخت، بڑے کاڑے، بڑی کیڑ، چٹانگ دل ہے، ٹنو منو بغض، پرلے درجے کا تڑے باز۔ اور تیسری بات یار یہ کوئی زندگی ہے کہ ہر وقت بندہ دوسرے کے عیبوں پہ نظر رکھے، حسد کی آگ ہی اپنے منہ سے نکالتا رہے، نیتوں پر حملہ ہی کرتا رہے۔ بعض
بعض مذہبی طبقے میں واللہ ان کی زندگی ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ نظر رکھو، نیتوں پہ حملے کرو اور حسد کرو اور بہانے سے اس کی عدم موجودگی میں زہر اگلتے رہو. یہ دینداری ہے، یہ مذہب ہے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ ایک جنگ میں تھے، انہوں نے ایک بندے کو نا تلوار مار کے نا قتل کر دیا. اس بندے نے تلوار کھانے سے پہلے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، انہوں نے پھر تلوار مار دی. وہ مجاہد جب واپس مدینے میں آیا تو صحابی نے بتایا غالب بن اسامہ میں ذہن تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میں نے پھر تلوار مار دی. وہ آپ نے میں لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا تھا پھر تو نے تلوار مار دی. فرمایا اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا، اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. 3 دفعہ آپ نے کہا قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، قتلتہ بعد ما قال لا الہ. اوہ لا الہ الا اللہ سن کر تو نے پھر اس پہ وار کر دیا. بتا جب وہ کل قیامت والے دن لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو اللہ کے بارگاہ میں تیری کیا حالت ہوگی. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس قدر زیادہ ندامت ہوئی، میرا اندر کہہ رہا تھا کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، میں کلمہ ہی آج پڑھتا. یار کسی دی نیت تے اینا حملہ اینا حملہ اینا حملہ اندر وڑ کے تو ویکھ لے. اور پا تیرا جنہ کے اختلاف ہے انہاں کے اختلاف رکھ، دلیل دے بھئی ہے گل اس طرح گل ختم کہانی مک گئی. بھائی جو لوگ دھڑے باز ہوتے ہیں، دل میں کیڑ رکھتے ہیں، اور جو لوگ یقین کریں لوگوں کی نیتوں پہ حملے کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں، عیبوں پہ، بھئی ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایوب پہ پردہ پوشی اور لوگوں کی خوبیاں اللہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات سن لے، 2 باتیں باقی رہ گئی. یہ رمضان کی تیاری بھی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. اور ادھر دیکھو ورنہ بھائی اگر ہم اس طرح کے کام کرتے رہیں گے نا، دیکھو ہم اپنی جماعت کا نقصان کریں گے، مسجد کا نقصان کریں گے، مسلک کا نقصان کریں گے، دعوت کا نقصان کریں گے، اپنا سکون برباد کریں گے. اور اگر ہمارے دل پاک صاف ہوں گے، تڑے بازی ہم میں نہیں ہوگی، ہم خوبیاں دیکھنے والے ہوں گے، عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والے ہوں گے، نیتوں پر حملہ کرنے کی بھئی کون سا دین اجازت دیتا ہے؟ اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، اس میں عبادت کا نشہ ہے. اور چوتھی بڑی قابل اہم بات ہے، یہ بھی مذہبی حلقے میں بعض بات دیکھنا پڑتی ہے کہ اگر نیکی کر کے آپ کے اندر استکبار پیدا ہو گیا نا، استحقار پیدا ہو گیا نا کہ آپ دوسروں کی حقارت کرتے ہیں اور تکبر کے بیماری میں مبتلا ہو گئے، سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی ساری عبادات کو کھڈے لین لگا دیا. کبھی اپنے علم پر تکبر نہ کریں، سجدے پہ تکبر نہ کریں، تہجد گزار ہونے کے پہ تکبر نہ کریں. آپ یہ مکتبہ اہل حدیث بھائی ابو بکر سے کتاب لے کے پڑھ لیں، تلبیس ابلیس ابن جوزی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ داڑھی والے بندے کو، مسجد والے بندے کو، ٹوپی رومال والے بندے کو، روزے دار نمازی کو شیطان کیسے کیسے قابو کرتا ہے. اور یہ بڑا ضدی دشمن ہے. آپ ماشاءاللہ بہت باعمل انسان ہیں، علم میں بڑی برکت ہے، نام میں بڑی برکت ہے، ادھر دیکھو کاروبار میں بڑی برکت ہے. آپ کو اس قدر زیادہ استکبار نہیں، استحقار نہیں، استغفار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام سب سے زیادہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ آپ کے دل پہ تو کبھی گناہ کا خیال تک نہیں آیا تھا. یاد رکھنا 100 باتوں کی ایک بات کرنے لگا ہوں، پلے باندھ لیں. اور اس کے بعد میں نے آخری بات کرنی ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کتنے اللہ کے قریب ہیں تو اندر جان کے دیکھیں. اگر تو اس دل میں غیروں کی حقارت ہے، مذاق ہے، ددکارنا ہے، تکبر ہے، تو آپ کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور اگر آپ تہجد سے لے کے رات بستر پہ آنے تک سب نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور آخر میں یہی کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، سمجھ لیں اللہ پاک نے آپ کو درجہ صدیقیت عطا کر دیا ہے. اور جو صحیح اللہ کے ہاں بڑے ہوتے ہیں نا، وہ منہ سے بڑے بڑے بول نہیں بولتے.
پانچویں اور آخری بات توجہ سے سن لیں جو میں نے آپ کو اصل سنانی ہے. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. ایک آیت پہ عمل کرو، زندگی خوشگوار، درگزری کو لازم پکڑ لو، نیکی کا حکم دو، جاہل لوگوں سے اعراض کر کے رکھو. مذہبی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے. اپنے دل کا خیال رکھو، دل میں کڑ نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، بندے کو دھڑے باز نہیں ہونا چاہیے، حزبیت پرست بندے کو نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اپنے ہم عقیدہ بھائیوں کے بارے میں اپنا سینہ کشادہ رکھیں. تیسری بات یہ ہے کسی کی نیت پہ حملہ نہ کریں، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈیں، بہانے سے کسی کی غیر موجودگی میں حسد والا زہر نہ اگلیں، اعمال برباد ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے استکبار سے بچیں، لوگوں کی حقارت نہ کریں، استغفار کریں. پانچویں اور آخری بات یہ وقت کی ضرورت ہے. بھائیوں اپنے دل کی تنگی کو ختم کریں، سینے کی تنگی کو ختم کریں، اعلیٰ درجہ کے خیر خواہ انسان بنیں. او بھائی ہمیں تو کتے سے خیر خواہی کرنے کا حکم ہے، ہم جماعتی سے خیر خواہی نہیں کرتے. پوچھو علماء کرام سے، مفتیان فیصل آباد سے، اس بدکارہ عورت نے ایک کتیا کو پانی پلایا تھا، اللہ نے زندگی بھر کے زنا معاف کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا تھا. کتے کو بھی ہمیں فائدہ پہنچانے کا حکم ہے. چاہے جائے کہ میری ماں میرے رویے سے پریشان ہے، میں بیوی کو گالیاں دیتا ہوں، بھائیوں کا میں نے جینا حرام کیا ہوا ہے. کشادہ دل بنے، فراخ دل بنے، سینے اپنے کشادہ رکھیں. اور بھائی ہم تو کافروں کو بھی فائدہ دینے آئے ہیں. یہ کتنا آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ جو ایک کافر سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر پر دم کیا تھا. اونچی بولیں کس پر؟ ایک بات میں نے سمجھانی ہے، کس پر؟ اور جن کی نموز کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ابناؤں سے اب ہیں، وہ تو کافروں پر قرآن پڑھتے تھے. میں نے اپنوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور سیاستدان سے اختلاف کرو، مولوی سے اختلاف کرو، جماعتی سے اختلاف کرو، کسی چھوٹے بڑے سے اختلاف کرو، آپ کو نہیں پتا کہ سب سے بڑی طاقت دلیل میں ہوتی ہے، اخلاق میں ہوتی ہے. کوئی بد زبانی اور بدتمیزی سے بھی کبھی بہتری آئی ہے؟ کبھی دل کی سختی سے بھی لوگ بدلے؟ آپ تو کافروں پر قرآن پڑھتے تھے، آپ کافروں پر قرآن پڑھتے تھے. میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، اس کافر سردار نے بڑا علاج معالجہ کیا تھا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. نبی پاک کے صحابی نے 7 دفعہ قرآن پڑھ کے دم کیا، اللہ پاک نے کافر کو بھی شفا عطا فرما دی. میں ہمسائے کا بھلا کرنے کو تیار نہیں ہوں. کڑ ہے، ادھر دیکھیں، عجیب شریکہ ہے. میں تھوڑا جا آسان لفظ کر کے تو دستے ہیں، مسلمانوں دے نال جنوں پنجابی چاہتے ہو نا اٹ کتے دا ویر کہ انہوں بزتی کر کے چھڑنا ہے، ایدے بارے دل صاف نہیں کرنا. بھائی یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ دورہ جاہلیت والی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا وہ ریشم کی کوئی کرتا دیا تھا، قمیض دی تھی، تو وہ غالباً شاید حضرت عمر نے پہن لی. تو آپ نے فرمایا میں عمر تینوں پاؤنا سے نہیں سی دیتی، ریشم مرد تو نہیں پاندے، صدقہ کر دے یا کسی اور کو دے دے. وہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی وہ قیمتی پوشاک اپنے سکے کافر بھائی کو دے دی تھی. کس بھائی کو؟ کافر بھائی کو. وہ ایک آدمی سے تھوڑی سی خطا ہو گئی، صحابہ تعزیرن اس کو سزا دے رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہہ دیا تیرے تے لعنت ہوئے. آپ نے فرمایا زبان بند کر، انہو یحب اللہ و رسولہ. اگرچہ اس سے کمی کتائی ہوئی ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کی ضرورت یہ ہے، اگر آپ توحید پھیلانا چاہتے ہو، سنت پھیلانا چاہتے ہو، ادھر دیکھو نمازوں کا نشہ لینا چاہتے ہو، تو سکڑا ہوا یہ جو دل ہے نا، سکڑا ہوا دل، یہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا، گھر کی خوشیاں ختم کر دے گا. بیٹا آخری جملے ہیں میرے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہے میرے پاس. گھر کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، ذہنی سکون ختم ہو جائے گا. یاد رکھنا، جس بندے کے دل میں کڑ ہے، جس بندے کے دل میں سختی ہے، جو بندہ تڑے باز ہے، جو لوگوں کی نیتوں پہ حملہ کرتا ہے، جو بندہ استکبار تکبر کرتا ہے، وہ سمجھتا پتہ نہیں 4 سجدے کر کے میں کیا بن گیا ہوں. اور جس کا دل سکڑا ہوا ہے، اللہ کی قسم وہ ڈپریشن کی موت ہی مرتا ہے. کسی کو کچھ نہ کہے، وہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے.
بھائی اگر اخلاق نہیں ہے تو پوچھیں مفتیان فیصل آباد سے، آپ کی عبادات کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ صرف گالیوں کی وجہ سے نمازی جہنم رسید ہوں گے، معاملات میں خرد برد کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے الٹے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ فیکٹری میں چوری، دکان سے چوری، معصوم بچیوں کو حرام کھلاتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جہنم کا ذریعہ ہیں، نیک اعمال برباد۔ تو آخر میں آپ کو 2 وظیفے بتا دیتا ہوں، یہ آپ لازمی پڑھتے رہا کریں، آخری تشہد میں بھی پڑھتے رہا کریں۔ ان میں سے ایک وظیفہ آپ بے شک جب رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو یہ بار بار پڑھتے رہا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ تو نے ہمیں نمازی بنایا، دیندار بنایا، مسجد داڑھی ٹوپی مدرسے والا بنایا، اللہ تو نے ہمیں دین دیا۔ اللہ دین دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا، ان میں کڑ پیدا نہ کرنا، سختی پیدا نہ کرنا۔ اللہ نعمتیں تو عطا کرنے والا ہے۔ ادھر دیکھو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین پڑھنے کے بعد جب آپ قیام اللیل کرتے ہو رات کو، اشراق پڑھتے ہو یا چاشت کی نماز پڑھتے ہو یا صلاۃ الاوابین پڑھتے ہو، تو فاتحہ کے بعد یہ جو آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب 10 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، آدھ گھنٹہ پڑھو۔ پوچھو علماء کرام سے، اگر رفع الیدین سنت ہے، اونچی آمین کہنا سنت ہے، پاؤں سے پاؤں لگانا سنت ہے، تو نفل نماز میں ایک آیت بار بار پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، جھوم جھوم کے پڑھنا نبی پاک کی محبوب سنت ہے۔ اور بیٹا دل پھرتے 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ بڑے بڑے نوجوان میں نے دیکھا 1 سیکنڈ میں ایک کلپ سن کر بلند ہو گئے، ایک جملہ سن کر دل کی کیفیت ایسی بدلی ہے، ہر شے زندگی سے نکل گئی ہے، دل پھرتے وقت نہیں لگتا۔ یہ دعا آپ نے رمضان میں بھی بڑی پڑھنی ہے، اب سے آپ شروع کر دیں۔ آخری تشہد میں آپ یہی پڑھتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا رب اجعلنی مقیم، یہ بھی پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اس وقت سوشل میڈیا، یوٹیوب، گوگل، ان چیزوں کی وجہ سے ادھر دیکھو سیدھے دل پہ وار ہو رہے ہیں، بچیاں دا ستیہ ناس ہو رہا جے۔ اس ٹائم تواڈے ملک سے 1 کروڑ نوجوان نشہ کر رہے ہیں۔ عمیر بھائی یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، 27 لاکھ جوان بچیاں نشہ کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی حالت ہے، پچھلے مہینے اسلام آباد میں 1 مہینے میں صرف یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، 300 بچیوں نے گھروں سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کی عزتوں کو خاک میں ملا کر 1 مہینے میں اسلام آباد میں انہوں نے گھروں سے بھاگ کر شادی کی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ یوٹیوب ہے، اس نے ستیہ ناس کر دیا نسل کا۔ اور دوسری دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ تو سجدے میں پڑھتے ہی رہا کرو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اگر میری باتوں میں کوئی خیر تھی تو اللہ کی رحمت تھی، اللہ قبول فرمائے، اگر کوئی کمی تھی یقیناً تھی، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ نمازی ہونا، دیندار ہونا بیٹا یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو نرم بنائیں، دڑے بازی سے باہر نکلیں، لوگوں کے عیب نہ دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، حسد نہ کریں، حوصلہ افزائی کریں، استحقار نہ کریں، استکبار نہ کریں، استغفار کریں۔ اگر رب نے چن لیا ہے اور بابا رب نے چن لیا تو استغفار کریں، اللہ تیری مہربانی، پہلی صف کا نمازی بنا دیا ہے، مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، تیری مہربانی، ورنہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تیری مہربانی۔ اللہ دیکھ ہزاروں لوگ ہیں مسجدوں میں نہیں آتے، تسی قرآن دے 30 پارے جا کے انہاں کے پڑھ لو، انہاں عصر دی نماز پڑھنے مسیتے نہیں ہونا، یہ فضل ہے اللہ پاک کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی کشادگی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یا الہ العالمین، یہ تیرے بندے دکانیں چھوڑ کر تیرے گھر آئے ہیں، اللہ ان کی بوریاں تجوریاں اس کے حلال سے بھر دے۔ سارے بولیں، اللہ ان کی بوریاں تجوریاں اور اس کے حلال سے بھر دے، اللہ ان کے قرضے ادا فرما دے، اللہ ان کو سود کی لعنت سے محفوظ فرما، رشوت کی لعنت سے محفوظ فرما، بیمہ پالیسی انشورنس سے محفوظ فرما۔ اللہ تیری مہربانی، تو نے نمازی بنایا، اللہ دل کا پاک بنا دے، اللہ ایک خیر خواہ انسان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی انکساری نصیب کر دے، اللہ ہمیں استغفار نصیب کر دے، اللہ ساڑھے دل کشادہ کر دے، دل کی اللہ تعالیٰ غلاظتیں سختیاں اللہ ختم فرما دے۔ یہ جو بروپیہ پن ہے، ظاہر باطن کا تضاد ہے، اللہ ہمارا ختم کر دے۔ یا اللہ تنہائی کی فحاشی نے ستیہ ناز کر دیا نوجوان نسل کا، اللہ تنہائی میں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں گھروں میں ایک رحم دل انسان، شوہر باپ بھائی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں ہمارے بڑے ہی باعمل باوقار قاری ایوب صاحب، میں ان دنوں مکے میں تھا، اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ ہم بھی وہیں آنے والے ہیں، بیٹا دل سے آمین کہنا، اللہ ہم بھی وہیں آنے والے ہیں، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ دل کی شرارتیں، دل کی سختیاں اللہ یہ مرتے وقت منہ پہ آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہم انا نسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ۔ اللہ فلسطین کی مدد فرما، شہداء کی شہادتیں قبول فرما، اسرائیل و امریکہ جو شرارتیں کرتا ہے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا، جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں اللہ ان کو مزید غیرت نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ ان میں سے جن بچوں کی آمدنی تنخواہ تھوڑی ہے اور ان کے معاملات زیادہ ہیں، اللہ تھوڑی تنخواہ میں برکت زیادہ کر دے، تھوڑی تنخواہ میں برکت زیادہ کر دے۔ یا اللہ امی ابو کو حج کرانے کی توفیق دے دے، بہنوں بھائیوں کو حج عمرے کرانے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں بھائی بھائی بنا دے۔ یا اللہ ہم تو پہلے ہی مٹھی بھر ہیں، اللہ ہمارے دل کی سختیاں ختم کر دے۔ اللہ جو بندہ تیرے دین کا تنکا بھی توڑ کے سیدھا کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرما۔ جامعہ سلفیہ، دارالقرآن، تعلیمات اسلامیہ، جامعہ مدنیہ، اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما، جو ان مدارس پہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال جان اولاد میں برکتیں فرما، اور الہ العالمین ہمیں بغیر حساب کے جنت نصیب فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی۔ یہ ساتھی پوچھ رہے تھے رمضان کا پہلا خطبہ میں نے کلیہ دارالقرآن میں پڑھانا ہے، دوسرا خطبہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھانا ہے، احباب پوچھ رہے تھے وہ مطلع رہیں۔